سرکار فاروق اعظم کے دور میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ یمن کے لوگ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر چلیں کہ کسی مسلمان غریب کو ڈھونڈیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکیں۔ وہ یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک آئے لیکن ان کو کوئی غریب مسلمان نہیں ملا جو زکوٰۃ کا مستحق تھا کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکے۔ یہ قرآن تھامنے کی برکت تھی۔ قرآن تھامنے کا مطلب کیا؟ پہلی بات تو قرآن پڑھو۔ پہلا مرحلہ قرآن تھامنے کا قرآن پڑھو۔ دیکھو جو لوگ مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بزرگان دین نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے۔ جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں اندھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ اب بتاؤ جو اندھا اٹھے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو اندھا اٹھے گا وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو اندھا اٹھے گا وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ کیا لگتا ہے قرآن پڑھنے میں؟ ہم نے کمپیوٹر تو سیکھ لیا، موبائل تو سیکھ لیا، سب سیکھ لیا۔ اگر آپ ایک اچھے حافظ قرآن کے پاس صرف 3 مہینہ دے دو تو 3 مہینے میں آپ قرآن سیکھ سکتے ہو۔ قرآن سیکھنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر 3 پارے بھی صحیح سے آپ نے پڑھ لیے پھر آپ 30 پارے خود ہی سے پڑھ لو گے۔ جیسے آپ اردو پڑھنا سیکھ لیتے ہو، انگلش پڑھنا سیکھ لیتے ہو، پھر بھی کوئی کتاب آپ کو دے دی جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیتے ہو، فرفر پڑھ لیتے ہو۔ تو ایسے ہی آپ 3 پارے پڑھو گے، اگر 5 پارے پڑھو گے اچھے حافظ قرآن کے پاس تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ضابطہ پتہ چل جائے گا، اصول پتہ چل جائے گا، پھر پورا قرآن آپ خود بخود پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کے سامنے رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر آپ رمضان شریف میں روزانہ 1 گھنٹہ اچھے حافظ قرآن کے پاس دو گے تو وہ آپ کو پورے مہینے کے اندر کم سے کم قرآن پڑھنا سکھا دے گا۔ اور قرآن پڑھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1.5 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، صرف قرآن روزانہ کنز الایمان ترجمے کے ساتھ 1 صفحہ پڑھ لو، بس روزانہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، 1 صفحہ پڑھ لو، اس کی برکت دیکھو۔ پہلی برکت دیکھیے، ہمارا جو جسم ہے وہ دیسی ہے، ہمارا جسم دیسی ہے اور ہماری روح پردیسی ہے۔ ہماری روح، جسم مٹی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، آگ سے بنا، پانی سے بنا، یہ سب زمینی چیز ہے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 چیزوں سے جسم بنا، اور روح نور سے بنی، تو روح پردیس سے آئی ہے۔ تو اب جو پردیس میں رہتا ہے، جو پردیس میں رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے، جو پردیس میں رہتا ہے وہ بے چین رہتا ہے، جو دیس میں رہتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے۔ تو اب یہ جو روح ہے یہ پردیسی ہے، تو یہ جسم میں بے چین رہتی ہے۔ تو پردیس میں سکون کیسے ملتا ہے؟ یا تو دیسی مل جائے، لوگ اس دیس کے مل جائے، یا تو دیس سے خطا جائے، یا تو دیس کے لوگ ملے یا تو دیس سے خطا۔ اگر ہم مدینہ شریف جائیں، حج کو جائیں، تو آپ پوچھئے اپنے علاقے والوں سے، اگر انڈیا کا کوئی حاجی مل جاتا ہے تو ہماری عید ہو جاتی ہے، اور اگر جھارکھنڈ والوں کو جھارکھنڈ کا حاجی مل جائے تو ان کی عید ہو جاتی ہے، یوپی والوں کو یوپی کا، یعنی کوئی اپنا مل گیا اب مزہ آئے گا۔ تو پردیس میں کوئی اپنا چاہیے، اور اگر اپنا نہیں ملتا تو ایک دور گزرا ہے، ابھی تو فیس بک کا، یوٹیوب کا اور موبائل کا دور ہے، تو اگر کسی کا فون آ گیا تو کتنا مزہ آتا ہے۔ جب آدمی پردیس میں رہتا ہے تو گھر والوں کے فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، کیوں؟ کہ بھئی تم نہیں تو تمہارا پیغام صحیح، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب ہماری روح پردیسی ہے، یہ بے چین رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پردیس میں، تو چونکہ اب اس کو سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تو اللہ کے پاس جانے کے بعد ہی اس کو سکون ملے گا، تو اللہ کے پاس تو ابھی جا سکتی نہیں۔ تو اللہ نے اس کے سکون کے لیے کیا کیا؟ پہلے دور ایسا تھا جب لوگ سعودی میں رہتے تھے، دبئی میں رہتے تھے، افریقہ، امریکہ میں رہتے تھے، یہاں کے لوگ جا کر
تو ان کو جب اپنے ملک سے اپنے دیش سے خط جاتا تھا تو وہ کچھ لوگ خط کو چومتے تھے. موبائل کا جب دور نہیں تھا آنکھوں سے لگاتے تھے, سر پہ رکھتے تھے, میری امی کا خط آیا, میرے ابا کا خط آیا, میری بیوی کا خط آیا, میرے بچے کا خط آیا, اور اس خط کو وہ بار بار پڑھتے تھے. تو دوست نہیں تو دوستوں کا خط, امی نہیں تو امی کا خط, ابا نہیں تو اماں کا خط, اور وہ خط پڑھ پڑھ کے دل کو سکون ملتا تھا. وطن سے چٹھی آئی ہے, وطن سے خط آیا ہے, وطن سے خط آیا ہے. بلا تمثیل اللہ پاک نے جب اس پردیس میں روح کو بھیجا تو اس روح کو اب اللہ سے ملنا ہے, ابھی تو وقت آیا نہیں ملنے کا, تو یہ بے چین رہے گی. تو اس کو سکون عطا کرنے کے لیے یہ روح جہاں سے آئی ہے اسی دیش سے ایک پیغام بھی بھیجا, اسی پیغام کو قرآن کہتے ہیں. تو وہی یار نہیں تو یار کا پیغام صحیح, یار نہیں تو یار کا اب اس کو پڑھتے جاؤ تو روح کو سکون ملتا جائے گا. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے, تو آپ تو جہاں کی پردیسی یہ روح ہے اس پردیس کے پیغام کو آپ پڑھتے ہی نہیں, آپ تو صرف سب الجھے ہوئے ہیں, اپنے جو جسم کا دیش ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن جو روح کا دیش ہے اصل میں جسم کو سکون روح کے سکون کی وجہ سے ملے گا. اور روح کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جب اس کے دیش کی بات کرو گے. تو اس کے دیش کی بات کیا ہے؟ اس کے دیش کی بات قرآن ہے, اس کے دیش کی بات ذکر اللہ ہے, اس کے دیش کی بات ذکر رسول ہے. تو جب آپ اس کے دیش کی بات کرتے ہو تو پھر اس کو سکون ملنے لگتا ہے. تو اگر مسلمان سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آئے. کیا کتاب ہے یہ قرآن, سبحان اللہ. اس کو دیکھو تو ثواب, اس کو پکڑو تو ثواب, اس پہ انگلی رکھو تو ثواب, اور پھر پڑھو تو ثواب. بلکہ اگر ایک حرف پڑھو تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ حرف آقا ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, نہیں, آقا فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور مولائے کائنات فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو, اور اگر تم چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں اپنی کتاب, اور پھر قرآن کی شان یہ ہے جیسا قرآن اترا تھا ویسے ہی قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. تو پہلے قرآن پڑھو, نمبر 2 اس کا ترجمہ پڑھو, اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر. اگر قرآن ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے قدموں میں جھکے گی. قرآن زندگی میں کیسے شامل کرو گے؟ دیکھو جیسے قرآن, اب بولنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو قرآن سے کیسے سیکھے؟ قرآن میں موجود ہے بولنے کا طریقہ. ہم سوچیں یار کیسے بولیں کہ سب ہم سے محبت کریں, سب ہم سے محبت کریں, کیسے بولیں؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میٹھی میٹھی باتیں کرو. وقولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی باتیں کرو. تو اب بات کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا سکھایا؟ میٹھی بات کرو. دشمن سے بھی بات کرو تو میٹھی بات کرو, دشمن سے بھی بات کرو میٹھی بات کرو, دوستوں سے بھی بات کرو میٹھی. فرعون جیسے کے پاس حضرت موسیٰ جا رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ فرعون سے بات کرنا تو بھی نرم اور میٹھی بات کرنا. یعنی کافر سے مومن سے ہر ایک سے میٹھی بات کرو. میٹھی بات کرنے سے باتیں بنتی ہے اور سخت بات کرنے سے باتیں بگڑتی ہے. آپ دیکھیں طوطا پالا جاتا ہے, کوے نہیں پالے جاتے. کیا فرق ہے؟ طوطے میں مٹھاس ہے اس کی بولی میں, کوے کے اندر مٹھاس نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جہاں مٹھاس ہوگی اس بولی کی اہمیت ہوگی. آج ہم لوگ ابے تبے بکتے رہتے ہیں. یہ ابے کیا ہے؟ ابے بولنا تو لوگ عیب ہی نہیں سمجھتے. سرکار خواجہ بندہ نواز گسو دراز دلی گئے ہوئے تھے, وہاں ایک بہت بڑے حکیم اور مولانا رہتے تھے, عالم علامہ صدر الدین صاحب. تو وہاں پر وہ حکیم بھی تھے. ایک ہندو آیا, اس کا نام بنو تھا. اس نے دوا لینی چاہیے تو حکیم صاحب نے کہا ابے بنو, ابے بنو. تو حضور بندہ نواز جب وہ بنو چلا گیا تو آپ نے فرمایا آپ عالم ہیں, حکیم ہیں, اور آپ ابے بولتے ہو. ابے بولنا مسلمان کو زیبا نہیں ہے.
تو انہوں نے اب اپنی سبکی مٹانے کے لیے تو آدمی کوئی نہ کوئی دفاع کرتا ہے، کہا حضرت وہ ہندو تھا، وہ کافر تھا، اس لیے میں نے اس کو ابے بولا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، وہ کافر تھا نا، آپ تو مسلمان ہو حضرت، اے زندہ باد، آپ کو ابے بولنے کا کیا؟ دیکھو یہ مذہب ہے، ہمارے مذہب میں ابے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جو مذہب ابے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوی کو ماں بہن کی گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ کیا کہنا ہے؟ ایک کافر کو جو ابے بولنے سے منع کرے، صوفیہ کا مسلک دیکھو، جنہوں نے قرآن کو واقعی زندگی میں شامل کیا تھا نا، ان کی فکر دیکھو، کیوں وہ جانتے تھے ابے بولو، گالی دو، گانا گاؤ، کفر بکو، کچھ کرو، سب لکھا جا رہا ہے، اور یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، اللہ کے سامنے پھر وہ جو تم نے بکا ہے وہ سب پڑھ کے سنانا ہوگا۔ برداؤ پڑھ کے سنا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہوا، لوگوں نے پوچھا آپ کو کہاں پر پھوڑا ہو گیا؟ بولے ہاتھ کے نیچے، توجہ کرنا، ہاتھ کے نیچے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاتھ کے نیچے، تو لوگوں نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہیں آپ، سیدھے سیدھے بول دو بغل میں ہوا۔ تو کیا فرماتے ہیں، مجھے یہ بولتے شرم آ رہی ہے، بغل بولتے شرم آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا، اور جو لکھا جائے گا وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن مجھے پڑھنا پڑے گا، تو لفظ بغل میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پڑھ سکوں گا، اس لیے مجھے بغل بولنے میں شرم۔ بغل میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پھر بھی بغل نہیں کہا، انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو وہ لفظ بولنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ بتاؤ جنہوں نے پوری زندگی بغل نہیں کہا، بغل، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا پڑے گا۔ آپ کے قریب میں بھاگلپور ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے مجدد اور بزرگ ہے حضرت مولانا شہباز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پوری زندگی اپنی زبان سے کبھی سراہی کا نام نہیں لیا، سراہی نہیں کہا انہوں نے پوری زندگی۔ میں علماء کی دعا چاہتا ہوں، دعا چاہتے ہوئے، انہوں نے پوری زندگی کبھی سراہی نہیں کہا۔ تو لوگوں نے کہا آپ سراہی کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر شراب پی جاتی ہے، تو جس برتن میں شراب پی جاتی ہے میں اس برتن کا نام بھی نہیں لوں گا، کیونکہ جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا، اور جو لکھا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے پڑھنا پڑے گا۔ غور فرمائے، دیکھو یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ آج کل لوگ ہمیں کیوں ستاتے ہیں، اسلام کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ کیونکہ لوگ ہمارا اسلام دیکھتے ہیں، لوگ ہمارا اگر ہم غریب نواز والا اسلام پیش کریں، اگر ہم قطب الدین بختیار کاکی والا اسلام پیش کریں، اگر ہم محبوب الہی والا اسلام پیش کریں، لوگ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ سرکار جنید بغدادی کے دور میں ایک مسلمان تھا، اس نے اپنے کافر دوستوں کو کہا تو مسلمان ہو جا، بولے میں تیرا اسلام قبول نہیں کروں گا، میں جھوٹ بولتا ہوں تو بھی بولتا ہے، میں حرام کھاتا ہوں تو بھی کھاتا ہے، میں ناشتا ہوں تو بھی ناشتا ہے، میں شراب پیتا تو تیرے میں میرے میں فرق کیا ہے، میں نے تیرا اسلام قبول نہیں کرنا۔ وہ تھا ہوشیار مسلمان تھا، ہوشیار تھا، بولے ہاں بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بولے ہمارے پیر صاحب سے ایک بار مل لو، تو گئے جنید بغدادی کے پاس، وہاں 24 گھنٹے دونوں رہے، تو اس کافر نے خود کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر۔ یعنی جنید بغدادی نے اس کو کہا نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے خود کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں نے تو دعوت دی تو مسلمان نہیں ہوا، انہوں نے تو دعوت بھی نہیں دی اور تو مسلمان ہو گیا۔ کہا تیرا اسلام مجھے پسند نہیں ہے، جنید بغدادی کا اسلام مجھے پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات صوفیاء کرام۔ آج لوگوں کو جو تکلیف ہے نا وہ میرے اور آپ کے اسلام سے تکلیف ہے، لوگوں کو غریب نواز والے اسلام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو غوث پاک والے اسلام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا والے اسلام سے تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو مفتی اعظم اور محدث اعظم والے اسلام سے تکلیف نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں جب آپ شادیوں میں ناچو گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے مسلمان ناچ رہا ہے، اس کا مطلب ناچنا اسلام میں۔ اگر آپ شراب پیو گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ مسلمان شراب پی رہے، اس کا مطلب شراب پینا اسلام میں ہے۔ اگر آپ جوا کھیلو گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ جوا کھیلنا اسلام میں ہے۔ کسی لڑکی سے حرام تعلقات قائم کرو گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ جو مسلمان کر رہا ہے یہ اسلام میں ہے، حالانکہ بولو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ پھر آپ کرتے ہو تو بدنام کون ہوتا ہے؟ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس پہ نعرہ لگاتے ہو، اور آپ کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں، اس کا دکھ کس کو ہوگا، اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ تو قرآن زندگی میں شامل کرو۔ اب میں تو آپ کو یہ
مشورہ دیتا ہوں، اپنی ذات سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکے نا آج تک، کم سے کم نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ نقصان ہماری ذات سے پہنچ رہا ہے اسلام، تو بات کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا، میٹھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ دیکھو ایک بات یاد آئی، کیسی میٹھی بات کرو، کوئی تمہارے منہ پر تمہارے خلاف بھی بولے نا، اس کو اچھا جواب دو۔ ایک اچھا واقعہ یاد ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کے 3 بج گئے، سب لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ بارش ہے اور کوہرا ہے اور ٹھنڈی ہے، پھر بھی آپ لوگ ہیں، تو چلیں میں بھی ہمت کرتا ہوں کچھ عرض کرنے کی، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ 10 منٹ بات کر کے ہم ختم کر دیں گے۔ حالانکہ تو دیکھیے مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، بات اچھی کرنے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ کوئی ہو، کوئی کتنا بھی آگ اگلے کڑوی بات کرے، ہمیں اچھی بات کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیا اعلان کیا ہے نبوت کا، رسالت کا۔ مکے میں ایک نفرت کا ماحول ہے، جب بھی دیکھو نفرت کا ماحول ہوتا ہے نا، جزاک اللہ، نفرت کا ماحول ہوتا ہے نا، غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو غلط پروپیگنڈے کے موقع پہ ڈرنے کا نہیں، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا خوبصورت چانس ہوتا ہے۔ اس وقت تو دنیا اپنے خلاف جو بول رہی ہے نا، پریشان مت ہوئیے، ہمیں اپنے مذہب کو پیش کرنے کا خوبصورت موقع ہے، کیونکہ جب غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے تو لوگ ہمیں چیک کرتے ہیں۔ صرف اپنا اخلاق درست کر لو، کردار درست کر لو، اپنا حلیہ درست کر لو، اور دنیا کے رنگ میں رنگنے کی بجائے قرآن کے رنگ میں رنگو، اپنے نبی کی سیرت کے رنگ میں رنگو۔ تو مکے میں ایک نفرت کا ماحول ہے، اور جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہارتی ہے، جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ ہم محبت کو پھیلانے والے بنے، نفرت پھیلانے والے نہیں۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا تھا، کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے۔ نفرتوں کا ماحول تھا، ہنگامہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخر عمر تک جوان ہی دکھتے رہے۔ 63 سال کی عمر میں بھی حضور علیہ السلام کو لوگ یا شباب یعنی اے جوان کہہ کے پکارتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بوڑھا نہیں کیا، بڑھاپے سے بچا کے رکھا۔ حضور علیہ السلام کے 11 یا 12 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے داڑھی کے کہ حضور نے پردہ فرمایا۔ تو مکے میں ماحول ہے، ہنگامہ ہے، طوفان بدتمیزی ہے۔ شام کا وقت ہو رہا ہے، بازار کے اندر لوگ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، اور سامان سمیٹ کر کے جانے کی تیاری میں ہیں۔ ایک بڑھیا ہے جو یہودی ہے اور بہت کٹر ہے۔ عام طور پہ یوں بھی بوڑھی کسی بھی مذہب کی ہو، بوڑھی عورت کٹر ہی ہوتی ہے، بہت کٹر ہوتی ہے۔ ہاں، اسی لیے فرمایا مذہبی معاملے میں بوڑھی عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ دنیا کچھ بھی بکے، دیکھو ہاں آپ اور ہم لوگ بڑے ڈاماڈول لوگ ہیں کہ کوئی تقریر کرتا ہے آ کر کے آپ کی بستی میں، حضور کو علم غیب نہیں ہے، 2-4 قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی مرضی کا ترجمہ کر دے، آپ کہتے ہیں ہاں نہیں علم غیب نہیں ہے۔ پھر کوئی اچھے عالم آ کر تقریر کر دے، حضور کو علم غیب ہے، پھر قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل دے ہاں یار حضور کو علم غیب ہے۔ یعنی روزانہ آپ کا دماغ بدلتا رہتا ہے مقرروں کو سن کے۔ ایک بات آپ کو کہوں، مقرر کو سن کے نہیں بدلنا، بلکہ حضور کو ایسا مانو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی حضور کے خلاف بولی بولے تو آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ تو جھوٹا ہے اور میرا دین سچا ہے۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ تو بوڑھی عورتوں کی طرح ایک دم پکے بنو، دین کے معاملے میں مضبوط، کوئی ہٹا نہ سکے، کوئی ٹال نہ سکے۔ کٹر تھی، بڑی مضبوط تھی، لیکن سچائی مضبوط سے مضبوط چٹان کو پاش کر دیتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک خوبصورت جوان آئے، حسین و جمیل جوان، کالی کالی زلفوں والے، خوبصورت آنکھوں والے اور خوبصورت رنگت والے، آ کر اس بڑھیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے لگے مائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا میرا سامان نہیں بکا، کوئی مزدور نہیں ملتا سستے والا تاکہ میرا سامان اٹھا کے لے جائے۔ اس جوان نے کہا مائی لا تیرا سامان میں اٹھا دوں، اور اس جوان نے وہ سامان اٹھایا۔ بوڑھی آگے چلی، وہ جوان پیچھے چلے۔ جب اس کا گھر آیا اس نے کہا رکھ دے سامان رکھ دیا۔ مکے کا ماحول تھا، ظالم ماحول، جابر ماحول، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا۔ اس ماحول کے اندر ایک ایسا جوان سامان رکھ دیا۔ بوڑھی نے کہا اے جوان بیٹا میرے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، مزدوری دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں،
تو اس جوان نے کہا مائی میں کوئی مزدور بھی نہیں ہوں، اگر تمہارے پاس مزدوری دینے کو پیسے نہیں ہے تو میں کوئی مزدور بھی نہیں ہوں، میں نے تو انسانیت کے ناطے تمہارا سامان اٹھا دیا ہے، اچھا میں اب چلتا ہوں۔ جب وہ مسکرا کے جوان جانے لگے تو بوڑھی عورت نے کہا ادھر رک، تو بہت سیدھی سادی طبیعت کا دکھ رہا ہے، تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، میرے پاس مزدوری دینے کو پیسے نہیں ہیں لیکن کچھ نصیحت کر دیتی ہوں، نصیحت تیرے دامن میں ڈال دیتی ہوں، تجھے کام آئے گی میری نصیحت، بڑی قیمتی ہے میری نصیحت، سنتے جا۔ وہ جوان کھڑے ہو گئے، جی مائی بولو کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا بیٹا مکے میں ایک جوان ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا کیا، ہر گھر میں جھگڑا لگا دیا، اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو اس کے قریب مت جانا ورنہ تو بھی اسی کا ہو جائے گا، سنا ہے کہ اس کی زبان میں اثر بہت ہے۔ اس جوان نے کہا مائی کہ جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کی کوئی بات سنی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ اس نے نفرت کی آگ پھیلا رکھی ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، گھر گھر میں جھگڑا لگا رکھا ہے۔ دیکھو اب اس کے بعد اس جوان نے کہا مائی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو اگر میں یہ کہوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تو تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ محمد تو ہی ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔